بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج لیول 2 کا ہمارا سبق نمبر 33 ہے۔ آج کے سبق میں ہم امر غائب اور نہیں غائب کو پڑھیں گے۔ سمجھنے سے پہلے پچھلے سبق کا اعادہ کر لیں، اسے تھوڑا سا دہرا لیں تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے۔ پچھلے سبق میں ہم فعل مضارع کو زبر اور نصب دینے والے ہم نے 5 حروف کو پڑھا۔ ان، جس کا شمار قرآن پاک میں کرنا مشکل ہے، جس کا ترجمہ یہ کہ نمبر 2 لن، جس کا معنی ہرگز نہیں، جو 106 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3 کئی، جس کا معنی تاکہ، جس کا استعمال 6 بار قرآن پاک میں ہوا ہے۔ نمبر 4 لام کہ، جس کا معنی بھی تاکہ، جو 253 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 5 حتیٰ، جس کا معنی یہاں تک کہ، یہ قرآن پاک میں 142 بار استعمال ہوا ہے۔ چھٹا حرف بھی ہے جو فعل مضارع پہ آ جائے تو اسے زبر اور نصب دیتا ہے، وہ ہے اذن۔ چونکہ یہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے یہاں اس خاکے میں اس کو درج نہیں کیا گیا۔ جیسے دیکھیں آپ کے سامنے یہ 5 حروف لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے صرف ان کو فعل مضارع پہ داخل کر کے اس کی مشق کی گئی ہے۔ تو آپ غور کریں، فعل مضارع کے آخر میں پیش تھی تو زبر بن گئی۔ دوسرا اگر نون تھا جیسے یفعلانی میں تو وہ نون ختم ہو گیا۔ ایسے ہی جہاں پیش ہوگی وہ زبر بن جائے گی اور جہاں نون ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ صرف جو مؤنث کا نون ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم امر غائب اور نہیں غائب کو بنانے کا طریقہ اور اس کے ترجمہ کرنے کا طریقہ سمجھیں گے۔ انتہائی اہم سبق ہے، پوری توجہ سے شروع سے آخر تک اس سبق کو پڑھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن لیول پر 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ امر حاضر بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ امر حاضر فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، یعنی سیکنڈ پرسن، جیسے تفعلوا، اس سے بنا افعال، تفعلانی، اس سے بنا افعلا، تفعلون، اس سے بنا افعلوا، یعنی مضارع کی علامت کو ختم کیا، اس کی جگہ پہ حمزہ لگایا۔ آخر میں اگر پیش ہے تو اسے جزم سے بدل دیا، اگر نون ہے تو اسے ختم کر دیا۔ اسی طرح یہ جو مؤنث کے صیغے ہیں، یہ مؤنث کے مخاطب کے صیغوں سے بنتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ وہی ہے، مضارع کی علامت ختم کرتے ہیں اور شروع میں حمزہ لے آتے ہیں، اور آخر میں اگر نون ہے تو نون کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر پیش ہے تو اس کو جزم سے بدل دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم امر غائب اور امر متکلم کو پڑھیں گے۔ جیسے مخاطب کو فعل مضارع مخاطب یعنی حاضر اور سیکنڈ پرسن کے جو ورڈز ہیں ان سے بناتے ہیں، ایسے امر غائب کو غائب یعنی جو تھرڈ پرسن ہے اس سے بنائیں گے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ شروع میں آپ لام امر لے کے آئیں گے، لام امر اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور جو آخری حرف ہے اس کے پیش کو جزم سے بدل دیں گے، جیسے یفعل سے لیفعل۔ لیکن اگر آخر میں نون ہے تو نون ختم ہو جائے گا، جیسے یفعلانی، اس سے لیفعلا، یفعلون سے لیفعلوا۔ اور جو فعل مضارع متکلم ہے اس کے شروع میں بس لام لائیں گے اور آخر کو جزم دے دیں گے، جیسے یفعل سے لافعل، یعنی افعل سے لافعل، اور نفعل سے لنفعل۔ اسی طرح یہ جو مؤنث ہے، مؤنث غائب، تفعل تھا تو لتفعل، تفعلانی تھا لتفعلا، یفعلنا تھا تو لیفعلن۔ یہ نون مؤنث کا یہ ختم نہیں ہوتا۔ متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کا ایک ہی طرح ہے۔ اب جو ہم نے فعل کے 4 بڑے مشہور سانچے پڑھے تھے، ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، ان میں ایک سانچہ پہلا باب جسے آپ کہہ دیں ضرب یضرب، اس کے وزن پر غفر یغفر، معاف کرنا، اس سے بھی امر غائب دیکھیں کیسے بنتا ہے۔ یغفر تھا فعل مضارع غائب، اس کے شروع میں آپ نے لام امر لے کے آئے لی، اور آخر کو جزم دے دی، یعنی پیش کو جزم سے بدل دیا، تو یغفر سے بنا لیغفر۔ اور اگر تثنیہ تھا یغفرانی، تو جب شروع میں لام امر لائے تو آخر سے نون تثنیہ ختم کر دیا، لیغفر۔
اور جمع میں یغفرون، جب شروع میں لام امر لائے تو نون جمع ختم ہوا، لیغفروا، اور متکلم میں اغفروا تھا، شروع میں لام امر لائے، آخر کی پیش کو جزم سے بدل دیا لیاغفر، اور جمع متکلم میں نغفر سے لنغفر۔ ایسے ہی مؤنث میں تغفر تھا تو لتغفر، تغفران لتغفرا، یغفرن لیغفرن، باقی متکلم وہی ہے جو مذکر والا تھا۔ اب امر غائب کو آپ قرآن پاک کی آیات میں دیکھیں اور ان کا ترجمہ کریں، جیسے وَلْيَكْتُبْ، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ امر غائب کے ترجمے میں چاہیے کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، جیسے وَلْيَكْتُبْ، واو کا معنی اور لیکتب، یہ لیکتب ہے۔ امر غائب کا جو لام ہے جب یہ درمیان میں آتا ہے تو اس کے نیچے زیر نہیں بلکہ جزم پڑی جاتی ہے، جیسے لیکتب جب پہلے اس سے واو آئی تو اسے پڑھا ولیکتب، واو کا معنی اور، لیکتب چاہیے کہ لکھے، کتب یکتب، بینکم تمہارے درمیان، بین کا معنی درمیان، کم تمہارے، کاتب لکھنے والا، یعنی جب بھی تم کوئی معاملہ ادھار کا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، چاہے جس سے معاملہ کر رہے ہیں وہ کتنا ہی جاننے والا کیوں نہ ہو۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 6، فَلْيَأْكُلْ، اَكَلَ يَأْكُلْ، یأکلو، یأکلو فعل مضارع ہے، شروع میں لام امر آیا، چونکہ وہ درمیان میں ہے اس لیے اس پر جزم ہے، آخر کو جزم دیا، فا کا معنی پس، لیأکل چاہیے کہ کھائے، بالمعروف اچھے طریقے سے، یعنی جو یتیم کی نگرانی اور نگہداشت کرنے والا ہے وہ اس کی نگہداشت کے عوض میں کچھ لے سکتا ہے، لیکن معروف طریقے سے، اگر وہ کمزور ہے، اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو لینے کی ضرورت نہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَلْيَحْكُمْ، حَكَمَ يَحْكُمُ، يَحْكُمُ فعل مضارع ہے، اس سے جب ہم نے امر غائب بنایا تو لام امر لائے، چونکہ درمیان میں ہے تو اس پر جزم ہے، وَلْيَحْكُمْ چاہیے کہ فیصلہ کرے، اہل الانجیل انجیل والے، یعنی انجیل والے چاہیے کہ فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان پر حکم نازل کیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، وَلْيَأْخُذُوا، یہ آخذ یأخذ، یأخذون ہے، اس کے شروع میں جب لام امر آیا تو آخر سے نون جمع کا ختم ہو گیا، اور چاہیے کہ لیں، آخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، اور چاہیے کہ وہ سب لیں، اسلحتہم، اسلحہ ہم اپنا، چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ لے لیں۔ یہ صلاۃ الخوف پڑھنے کی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 82 دیکھیں، فَلْيَضْحَكُوا، یہ فا لام امر سے پہلے آیا اس لیے لام امر پر جزم ہے، پس چاہیے کہ یضحکوا وہ ہنسے، یہ اصل میں یضحکون تھا، لام امر کی وجہ سے آخر سے نون جمع کا ختم ہو گیا، پس چاہیے کہ وہ ہنسے، قلیلا تھوڑا، یعنی چاہیے تو ایمان لوگوں کو کہ وہ تو ہنسے تھوڑا، روئے زیادہ۔ پیچھے امر غائب مذکر کی آیات اور مثالیں تھیں، اب امر غائب مؤنث کو پہچانیں۔ دیکھیں، نظر ینظر، اس سے مؤنث ہے تنظر، شروع میں لام امر آیا تو چونکہ وہ واو کے اس سے پہلے ہے تو لام امر پر جزم آئی، اور آخر پہ پیش تھی را پر اسے جزم کر دیا، ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے، نفس ہر نفس، یہ نفس عربی میں مؤنث ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 104، ولتکن کان یکون، اس سے یہ مؤنث ہے، ولتکن، اور چاہیے کہ ہو، منکم، کان یکون کا معنی ہوتا ہے ہونا، من کا معنی سے، کم کا معنی تم، اور چاہیے کہ ہو تم میں سے، امتن ایک جماعت جو دین کو سیکھے اور پھر دوسروں کو آ کے سکھائے۔ اگلی مثال دیکھیں، فلتقم، یہ قام یقوم، اس سے تقوم مؤنث ہے، اسی سے یہ امر غائب ہے، پس چاہیے کہ کھڑی ہو، قام یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، طائفتن، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں، پس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت۔ اگلی مثال دیکھیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 47، ولتأتی، اتا یأتی، اسی سے یہ واحد مؤنث ہے، اور چاہیے کہ آئے، آتا یأتی کا معنی ہوتا ہے آنا، طائفتن جماعت، اخری دوسری جماعت۔ قرآن پاک میں امر غائب مؤنث کے صرف یہی 4 صیغے آئے ہیں، ان میں پہلا صحیح کیا ہے، نظر ینظر، اور باقی 3 یہ کمزور حرفوں والے ہیں، اس لیے ان کے اندر کمزور حرف غائب ہوا ہے۔ ایک اور مثال جمع متکلم کی آپ دیکھیں، وقال الذین، وقال اور کہا، الذین اس میں موصول ہے ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا،
اب آیت کو ترجمہ کرتے ہوئے غور بھی کرتے جائیں کہ قرآن عربی کے ذریعے کتنے الفاظ کو سمجھنا اور ترجمہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ الذین بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ان لوگوں نے، کفروا یہ بھی لیول 1 میں ماضی پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے کفر کیا۔ للذین یہ لام پریپوزیشن یہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ۔ الذین اس میں موصول، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے۔ اتبعوا اتبع اس کے اوپر بھی ہم مشق کر چکے ہیں لیول 2 میں۔ پیروی کرو تم، امر ہے یہ، سبیلنا سبیل راستہ، نہ ہمارا، ہمارے راستے کی، یعنی کافر ایمان والوں سے کہتے تم ہمارے راستے کی پیروی کرو۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ گناہ ہے تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ ولنحمل نحمل حمل یحمل یہ اسی سے نحمل جمع متکلم ہے، اس کے شروع میں لام امر لگا ہے، آخر مجزوم ہے، اور چاہیے کہ ہم اٹھائیں خطایاکم، خطایا خطیئت ان کی جمع ہے، تمہاری خطاؤں کو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ کیا خطائیں اٹھائیں گے، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بحاملین اس میں فاعل سے جمع، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے، من خطایاہم ان کی خطاؤں کو، من شیء کچھ بھی، انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ ایسا ہی آج کل بھی معاشرے میں ہے، جو گمراہ قسم کے جنہوں نے اپنے آپ کو پیر بنایا ہوا ہے، حالانکہ دین کی خود انہیں سمجھ نہیں ہے اور نہ وہ دین پہ چل رہے ہیں، لیکن اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں بس تم چڑھاوا چڑھاؤ، ہمیں دیتے رہو، تمہیں کچھ کرنے کی فکر نہیں۔ ایسے خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہ تو تھا امر غائب اور متکلم۔ اب اسی طرح نہیں غائب اور متکلم کو آپ سمجھیں۔ نہیں غائب کو بھی بنائیں گے فعل مضارع غائب سے۔ کریں گے کیا؟ فعل مضارع غائب کے اوپر صرف لا نہیں کا داخل کریں گے اور آخر والے حرف کو جزم دے دیں گے، اور اگر آخر میں نون ہے تو اس نون کو ختم کر دیں گے، جیسے یفعل سے لا یفعل، یفعلانی سے لا یفعلا، یفعلون سے لا یفعلوا، افعل سے لا افعل، نفعل سے لا نفعل۔ اسی طرح مؤنث ہے تفعل، اس سے نہیں ہوگی لا تفعل، تثنیہ تفعلان لا تفعلا، جمع مؤنث یفعلن لا یفعلن، یہ جمع مؤنث کا نون یہ ختم نہیں ہوتا چونکہ یہ مبنی ہے، اور متکلم جیسا ہم نے مذکر کا بنایا ایسے ہی مؤنث کا بھی۔ اس سے ایک آپ مشق دیکھ لیں، جو 4 مشہور سانچے ہیں ضرب یضرب سے کذب یکذب۔ اب دیکھیں یکذب فعل مضارع غائب ہے، اس کے شروع میں جب ہم نے لا داخل کیا تو یہ بن گیا لا یکذب، یعنی آخر میں پیش کی جگہ جزم آ گئی، اور تثنیہ کو بنایا یکذبانی سے لا یکذبا، آخر سے نون تثنیہ کا ختم ہو گیا، اور جمع کو بنایا تو یکذبون تھا لا یکذبو۔ اب جو متکلم ہے اکذب، اس پر لا داخل کیا تو آخر کو جزم دی لا اکذب، جمع متکلم ہے آخر کو جزم دی لا نکذب۔ ایسے ہی مؤنث تکذب سے لا تکذب، تکذبانی اس سے لا تکذبا، اور جمع مؤنث لا یکذبنا، یکذبنا سے لا یکذبنا۔ باقی متکلم وہ جیسا مذکر کا ہے ویسا ہی مؤنث کا ہے۔ اب نہیں غائب کو بھی آپ قرآن پاک سے سمجھیں، جیسے پہلی آیت ہے ہمارے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، ولا یبخس۔ دیکھیں جب بھی فعل مضارع ہو شروع میں لا ہو اور آخری حرف پر پیش کی جگہ جزم ہو، سمجھ جائیں یہ نہیں غائب ہے۔ اس کے ترجمے میں بھی چاہیے کہ ترجمہ آتا ہے، اور چاہیے کہ نہ کمی کریں، باخص یبخس کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، اور چاہیے کہ نہ کمی کرے منہ اس سے شیئن کچھ بھی۔ ایسے ہی ایک اور مثال ولا یحزنک، حزین یحزن، اس کے اوپر جب لا نہیں داخل ہوا تو بن گیا لا یحزن، اور چاہیے کہ نہ غمگین کریں، کا اٹیچ پرونون ہے ضمیر متصل آپ کو، قولہم قول بات کو کہتے ہم ان کی، اور چاہیے کہ نہ غمگین کرے آپ کو ان کی بات، یعنی کافر جتنے مرضی باتیں کرتے رہیں اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک اور مثال دیکھیں فلا یسرف، یہ افعال سے ہے، اسرف یسرف، یسرف فعل مضارع تھا، جب اس کے اوپر لا نہیں داخل کیا تو آخری حرف پر پیش کی جگہ جزم آ گئی لا یسرف۔ چاہیے کہ نہ زیادتی کرے، فا کا معنی پس چاہیے کہ نہ زیادتی کرے فی القتل، قتل میں۔ ایک اور مثال دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 28، فلا یقربوا، یہ قرب یقرب یقرب،
تو اس سے یقربون تھا جمع مضارع غائب، جب اس کے اوپر لا نہیں داخل ہوا تو آخر سے نون ختم ہو گیا، لا یقربو، پس چاہیے کہ نا قریب آئیں، المسجد الحرام، مسجد حرام کی، یعنی مشرک لوگ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ ایک اور مثال دیکھیں سورۃ الکہف کی، ولا یشرک، یہ بھی باب افعال سے ہے، اشرک یشرکو، یشرکو تھا، جب اس کے اوپر لا نہیں داخل ہوا تو پیش کی جگہ جزم آ گئی، لا یشرک، اور چاہیے کہ نہ شریک کرے، اشرک یشرکو، شریک کرنا، بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں، احدن، کسی کو، اور چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت میں وہ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ تو آپ کے سامنے اب امر غائب کو بنانے کا طریقہ اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ، نہیں غائب بنانے کا طریقہ اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے عرض کیا۔ امید ہے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب باوضو ہو کر قرآن پاک لے کے بیٹھیں اور مزید امر غائب اور نہیں غائب کو قرآن پاک سے تلاش کر کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔